Assalamu alaikum everyone, this is Bushra Askari giving you the lectures of personality psychology. آج ہم بات کریں گے 27 لیکچر کی جو جس کی ہیڈنگ ہے دا گارڈن آلپورٹ ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی. اس میں جو گارڈن آلپورٹ نے کی جو تھیوری ہے اس کا نام ہی ٹریٹ تھیوری ہے، کیونکہ ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کی خصوصیات. تو انسان کس طرح ایک اس کے بارے میں پتہ لگ سکتا ہے اس کی خصوصیات کی وجہ سے، اس کے ٹریٹس کی وجہ سے، اس کی ایٹریبیوٹس کی وجہ سے. اچھا، ٹریٹ ہوتا کیا ہے؟ ٹریٹ جو ہے از اے پری ڈسپوزیشن اور اے وے ٹو رسپونڈ ان سرٹن مینر ٹو اے ویریس کائنڈ آف اسٹیمولائی. جس طرح ہم بیہیو کرتے ہیں، جس طرح ہم بات کرتے ہیں، جس طرح ہم ایکٹ کرتے ہیں، یا جس طرح ہم رسپونڈ کرتے ہیں ٹورڈس ویریس اسٹیمولائی، یعنی کہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی خاص چیز ہے یا کوئی بھی واقعہ ہے، تو ہم جس طرح اس سے رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری ٹریٹ ہوتی ہے، یا پرسنالٹی ڈسپوزیشن ہوتا ہے، یا پھر پرسنالٹی جیسے ہماری شخصیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جو اسٹیمولائی ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق ہم رسپونڈ کرتے ہیں. ٹریٹ از اکاؤنٹ فار مور پرماننٹ انڈیورنگ فیچرز آف آور بیہیویئر. جو ٹریٹ ہوتا کیا ہے؟ ٹریٹ وہ ہوتی ہیں پرماننٹ جو خصوصیات ہوتی ہیں ہماری، جو ہم جس کی وجہ سے ہم رسپونڈ کرتے ہیں ٹو ڈفرینٹ سچویشن، یہ کہلاتی ہیں ٹریٹس، اور یہ پرماننٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی غصیلا ہے، اس کو بہت جلدی غصہ آتا ہے، تو اٹ مینس کہ اس کا جو غصے کی خصوصیات ہے اس کے اندر، یعنی کہ اس کی پرسنالٹی غصے والی ہے. اب گارڈن آلپورٹ نے 3 طرح کی ٹریٹس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. ایک ہے کارڈینل ٹریٹ. کارڈینل ٹریٹ وہ ہوتی ہیں جو کہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ جو ہمیں ڈسکرائب کرتی ہیں کسی بھی انسان کے بارے میں. جیسے کہ ایک ہٹلر تھا تو اس کی پرسنالٹی کیسی تھی؟ ڈسٹرکٹیو تھی. تو وی کین سے کہ ہی ہیز اے ڈسٹرکٹیو پرسنالٹی. تو یہ ایک ایسی خصوصیات ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے پرسنالٹی میں، اور یعنی کہ ہم ایسی خصوصیت کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں. جو ہم لیبل جس سے کرتے ہیں ایک انسان کو، مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے بتایا، ایک آدمی غصے کا تیز ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ ہاں یہ غصہ ور ہے. تو دس از کالڈ کارڈینل ٹریٹ. نمبر 2 پر آتی ہے سینٹرل ٹریٹ، اور یہ بلڈنگ بلاکس آف دا پرسنالٹی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک انسان کیسا ہے، اور یہ اس میں کام آتی ہیں، جیسے کہ آؤٹ گوئنگ ہو گیا، سینٹیمنٹل ہو گیا، سوشل ہو گیا. یہ انسان کی جو ہے نا سینٹرل ٹریٹس ہوتی ہیں. اب اس ٹریٹ میں جیسے کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ بولے کہ آپ لکھو اس آدمی کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے، تو ہم لکھتے ہیں. جیسے یا پھر کالج یا اسکول وغیرہ یا یونیورسٹی میں جیسے کوئی لیٹر آف ریکمنڈیشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے بارے میں، تو ٹیچر لکھتا ہے کہ یہ بچہ ہارڈ ورکنگ ہے، پولائٹ ہے، یا یہ بچہ کیئرلیس ہے، یا یہ بچہ اتنا محنتی نہیں ہے اور سیریس نہیں لیتا ہے اپنی پڑھائی کو، ایکٹیویٹیز کو. تو یہ ہمیں بتاتی ہے دیز آر دا سینٹرل ٹریٹس آف این انڈیویژل. نمبر 3 پر آتے ہیں سیکنڈری ٹریٹس. اب اس میں آتے ہیں فوڈ پریفرنسز، اسپیسیفک ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ جس طرح ہم لوگ جیسے کہ ہم لوگ فوڈ ہماری کیسی کی چوائس کیسی، کپڑوں کے ہمارا کیا پریفرنس ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیز آر دا سیکنڈری ٹریٹس، یعنی کہ ہمیں کیا پسند ہے کھانے میں، اور یہ ساری چیزیں ہماری کہلاتی ہیں سیکنڈری ٹریٹس. مثال کے طور پہ کسی انسان کی سیکنڈری ٹریٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہے، کسی کے انسان کی سینٹرل ٹریٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈومیننس ہے، which he manifests in practically every interpersonal encounter.
اور وہ اس ٹریٹ کو دکھاتا ہے اپنے ہر انٹرپرسنل انکاؤنٹر میں. دس پرسن مائٹ آلسو ہیو اے سیکنڈری ٹریٹ سبمسو. اب اس کی یہ سیکنڈری ٹریٹ جو ہے سبمسونیس کی بھی ہوگی, which he displays only relation to a police officer for speeding, overrunning. تو ایک آدمی جو ہے گاڑی تیز چلاتا ہے تو مگر وہ سبمسو ہو جاتا ہے پولیس آفیسر کے سامنے. جو پولیس آفیسر اس کو روکتا ہے تو دس از کالڈ سیکنڈری ٹریٹ, جو ہمیں ایک خاص موقع پہ نظر آتی ہے. تو دیز آر دا سیکنڈری ٹریٹس. کچھ ٹریٹس ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں اور کچھ انڈیویجول ٹریٹس ہوتی ہیں. انڈیویجول ٹریٹس تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غصیلا ایک آدمی ہے, اس کی ہم کہیں گے کہ اس کی جو ٹریٹس ہیں وہ غصے سے بھرپور ہیں, یا وہ غصہ شو کرتا ہے اپنا, ایگریسو ہے یا اس طرح. کامن ٹریٹس ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک انسان ایک اسپیسیفک کلچر میں شو کرتا ہے. جیسے ہماری کامن ٹریٹس ہیں کہ ہم پاکستان کی کیا کامن ٹریٹس ہیں کہ ہم شلوار قمیص پہنتے ہیں اور اچھے سے ملتے ہیں, ہمارے وارم تعلقات ہوتے ہیں لوگوں سے. تو یہ ہماری کامن ٹریٹ ہیں جو کہ ایک ودن کلچر میں ہوتی ہیں. اب جو ہمارا سیلف ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سیلف ایگو ہو گیا اور اسٹائل آف لائف ہو گیا. تو الپرٹ نے اس کا نام دیا ہے پروپیم, یعنی کہ جو چیز میرے سے جڑی ہے, می سے جڑی ہے, اس کا نام دیا اس نے پروپیم. اور یہ سبجیکٹیو پارٹ آف ایکسپیرئنس ہوتا ہے. نمبر 1 پر آتا ہے سینس آف باڈی سیلف, یعنی کہ اپنے باڈی کے بارے میں اویئرنیس. نمبر 2 پر آتا ہے سینس آف سیلف آئیڈینٹیٹی, یعنی کہ میری چیزیں, میری کلوتھس. اور یہ جیسے 2 سال کا بچہ اس کو یہ سمجھ آتا ہے اور وہ ریکگنائز کرنے لگتا ہے اپنی چیزوں کو. نمبر 3 پر آتا ہے سینس آف سیلف پر اسٹیم اور پرائڈ, جس میں کہ بچہ جو ہے وہ اس کو کمپٹیشن میں اس کو مزہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گیم جیت لوں گا. تو جب وہ جیتتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے. نمبر 4 پر آتا ہے سیلف ایکسٹینشن. پھر اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مائی ممی, مائی ڈیڈی, مائی ہاؤس, یہ سب چیزیں 4 سے 6 سال کے بچوں میں نظر آتی ہیں, یعنی کہ اپنے ذات سے وہ الگ ہو کے سوچتے ہیں. نمبر 5 پر سیلف امیج, ادرز ہاؤ ویو می, یعنی کہ وہ لوگ مجھے کیسا دیکھتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بچہ نوٹی ہے تو اس کو نوٹی کہیں گے. تو ایک انسان کی سیلف امیج دوسروں کے اوپر کیسی پڑتی ہے, تو نمبر 5 پہ وہ ہے دا سیلف امیج. نمبر 6 دا سیلف آف سیلف ایز ریشنل کوپر. Between the 6 and 12 years of age, the child began that he has rational capacity to find solution to his different problems. یعنی کہ وہ سلوشنز ڈھونڈتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ میری چیزیں ٹھیک ہے, میرا ریلیجن ٹھیک ہے, میری فیملی اچھی ہے. تو دس از کالڈ سینس آف سیلف. نمبر 7 پر اپروپریٹ اسٹرائیونگ, جس میں ایک بچہ جو ہے وہ اس کو سینس آف ڈائریکٹیونیس ہوتی ہے اور اس کو ایک پرپس اپنے لائف کا وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 7 پر ہے سیلف فنکشنل آٹونومی, جس میں پرسنالٹی از ڈائنامک اور پرسنالٹی گرو کرتی ہے اس میں. اور اس طرح اس کو ایک بچہ کہتا ہے کہ پاسٹ کی چیزیں پاسٹ میں ہیں اور ہمیں آگے موو ہونا ہے. This is functional autonomy. One useful application of Alpert's theory is the study of values. Is a self-report personality test. اس میں البرٹ نے کہا ہے کہ جو اسٹڈی آف ویلیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کی لائف میں, اور اپنے جو لائف ہے وہ ویلیوز پہ بیس کرتا ہے. اٹ از اے سیلف رپورٹ پرسنالٹی ٹیسٹ. Based upon Sprangel's value types, it assesses the relative strength of each of 6 basic values in individual life. جو انسان ویلیوز پر امپورٹنٹ دیتا ہے ان کے مطابق 6 ویلیوز ہیں, بیسک ویلیوز ہیں انسان کی زندگی میں, جس کو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہم قرار دیتا ہے اپنی لائف میں. نمبر 1 میں اس میں آتی ہے تھیوریٹیکل.
تھیوریٹیکل میں کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ڈسکوری آف ٹروتھ پہ وہ امپورٹنس دیتا ہے، اس کو کوگنیٹیو ویلیوز کو امپورٹنس دیتا ہے، ریزننگ کو امپورٹنس دیتا ہے. اور نمبر 2 پر آتا ہے اکنامک، جس میں وہ پریکٹیکل اور یوزفلنس کو جو اس کی زندگی میں چیزیں یوزفل ہیں وہ ان کو امپورٹنس دیتا ہے. نمبر 3 پر آتا ہے ایستھیٹک. ایستھیٹک پرسن جو ہوتا ہے وہ فارم اور ہارمونی پر کو امپورٹنس دیتا ہے، اور اس میں جو کریٹیو اس میں انسان کو کریٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ جو اس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں لائف میں وہ اور چیز کو جیسے ایستھیٹک سینس جس کا اچھا ہوتا ہے وہ خوبصورتی کو جیسے ایک انسان ہے وہ ویلیو دیتا ہے. نمبر 4 پہ سوشل میں جو ہے سوسائٹی کو انسان ویلیو دیتا ہے، جس میں سچ اے پرسن ایکسپیرینس تھیوریٹیکل اکنامک ایستھیٹک ایز اے کولڈ اینڈ ہیومن ریگارڈنگ لو ایز اونلی سوٹیبل فارم اے ہیومن ریلیشن شپ. سوشل ایٹیٹیوڈ جو ہوتے ہیں جن کے اندر وہ سیلف لیس ہوتے ہیں اور وہ ریلیجیس ویلیوز کی طرف ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سمپیتھیٹک ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف اور ان ہیومن نہیں ہوتے. اس کے علاوہ نمبر 5 ہے پولیٹیکل ہے، جس میں ووکیشنل ایکٹیویٹیز جو پاور ڈومیننٹ انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا ایسے لوگوں میں وہ پاور کا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی لائف میں پاور کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. نمبر 6 پہ ریلیجیس انڈیویجول پلیس دیئر ہائیسٹ ویلیو اپان یونٹی، یعنی کہ وہ ایک یونٹی پر یا مسٹیسزم جو ہوتی ہے یا ریلیجیس جس کا جو مائنڈ جس کی طرف زیادہ ہوتا ہے وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں. اس کے علاوہ اکارڈنگ ٹو الپورٹ جو ایستھیٹک اکنامک جو یہ ویلیوز ہیں وہ ہوتی ہیں ویمن میں زیادہ ہوتی ہیں، لیڈیز میں زیادہ ہوتی ہیں، بٹ سوشل پولیٹیکلس جو ہوتی ہیں ویلیوز وہ میل میں زیادہ ہوتی ہیں. تو آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس اتنا ہی. اس کے علاوہ تھوڑی سی بات ایویلیوشن پہ بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ رپورٹس ڈس ایگریڈ ود سائیکو انالیٹک اینڈ بیہیویئرل کانسیپٹ آف ہیومن نیچر. اس نے جو سائیکو انالیٹک اور بیہیویئرل جو کانسیپٹس ہیں ان سے ہٹ کر ہے الپورٹ کی تھیوری، اور ٹریٹ تھیوری جو ہے وہ اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے، اور اس کی جو تھیوری ہے وہ انسان کی جو کوالٹیز آف اس پرسنالٹی ہیں وہ اس پر ڈپیکٹ کرتی ہے. اب آئیں گے ہم سیکنڈ لیکچر کی طرف، جو کہ الپورٹ کی سیکنڈ پارٹ آف دا ٹریٹ تھیوری آف پرسنالٹی ہے. اوکے، تھینک یو.